ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈرامٹک انسائٹس۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے کے ڈرامہ کی جو آپ کا دل چھو لے گا، وین لائف گیوز یو ٹینجریز۔ اس کے پہلے ایپیسوڈ میں ایک ماں اور بیٹی کا رشتہ، ان کی تکلیف بھری زندگی اور محبت بھرے لمحوں کا ایسا تصور ملتا ہے جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے آج کے وقت میں، جہاں بوڑھے لوگوں کے لیے ایک پوئٹری لکھنے کا فنکشن رکھا گیا ہے۔ یہاں ہم ملتے ہیں 70 سال کی ایسن سے، جو اپنی ماں کو یاد کرتی ہے، اور پھر کہانی ہمیں لے جاتی ہے 1961 کے وقت میں۔ ایسن کی ماں ایک مضبوط اور محنتی غوطہ خور تھی۔ سمندر میں جا کر گوشت لا کر کھانے کا سامان اکٹھا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بیمار تھا جو گزر گیا، اور پھر اس نے دوسری شادی کر لی۔ ایسن اپنے والد کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ وہ لوگ امیر تھے اور اس کی تعلیم افورڈ کر سکتے تھے، لیکن وہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ بار بار اپنی ماں سے کہتی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ایک دن ایسن نے اسکول کے پوئٹری کمپٹیشن میں دوسرا انعام جیتا، مگر اس کی ماں روز کے کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ اس کو اس بات کی خبر تک نہیں ملی۔ جب وہ واپس اپنے چچا کے گھر جاتی تو اسے پھر سے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگا دیا جاتا تھا، لیکن جب اس کی ماں نے اس کا لکھا ہوا شعر پڑھا، جہاں ایسن لکھتی ہے، ماں میں آپ کو روز کے 100 وون دوں گی تاکہ آپ کو کام نہ کرنا پڑے، تو اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسے اپنی بیٹی کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ غصے سے بھری ماں چچا کے گھر جاتی ہے، ان لوگوں پر چیختی ہے، انہیں مچھلیوں سے بھرے ڈبے دیتی ہے اور کہتی ہے ایسن کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اب ماں بیٹی کا ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ایسن ایک دن غصے میں آتی ہے جب اسکول کا پریزیڈنٹ اسے بننے نہیں دیا جاتا، صرف اس لیے کہ ایک امیر آدمی کا بیٹا پریزیڈنٹ بننا چاہتا تھا۔ اس کی ماں دوبارہ اسکول جاتی ہے اور ٹیچر کو پیسے دیتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ انصاف کرو۔ واپس آ کر ماں گھر کے تمام سگریٹ پھینک دیتی ہے کیونکہ ایسن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے موتی کی مالا دلوائے گی، اور ماں چاہتی تھی کہ وہ اس دن تک زندہ رہے، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ایسن کی ماں سمندر میں سالوں کام کرتی رہی اور ایک دن بیمار ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دن ایسن کو وہ اس کا فیوریٹ کھانا کھلاتی ہے اور کہتی ہے، میرے بعد کبھی اپنے ستیلے باپ کے ساتھ مت رہنا اور نہ ہی اس کے گھر کی نوکرانی بننا، بس اپنے چچا کے گھر تم چلی جانا۔ اور کچھ وقت بعد اس کی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ایسن کے ساتھ تب بھی ایک انسان رہتا ہے، گونسک، ایک چپ رہنے والا لڑکا جو ہمیشہ اسے کھانا لا کر دیتا ماں کی موت کے بعد۔ ایسن کا ستیلا باپ اسے روکتا ہے کہ وہ یہیں ہمارے پاس ہی رہے۔ ایک دن ایسن دیکھتی ہے کہ ان کے پاس چھوٹی سی زمین ہے، اور اسے گونسک اور کچھ محلے کی عورتوں کی مدد سے اس زمین پہ وہ گوبھی کا کھیت شروع کرتی ہے۔ پھر وقت گزرتا جاتا ہے۔ ایسن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسے پڑھنا ہے، لیکن گھر کے کاموں کے ساتھ یہ ممکن نہیں۔ لیکن اس کا ستیلا باپ کہتا ہے اگر وہ رک جائے تو اسے مین لینڈ بھیج دے گا کورین لٹریچر پڑھنے کے لیے۔ ایسن اب بازار کتاب ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اصل میں سبزی گونسک بیچ رہا ہوتا ہے۔ ایسن صرف پڑھ رہی ہوتی ہے، مگر محلے کی عورتیں ان دونوں کو دیکھ کر ان کی بہت باتیں کرتی ہیں اور ان کا مذاق اڑاتی ہیں۔ گونسک کی دادی آ کر ایسن کو ڈانٹتی ہے اور ان دونوں کا رشتہ ختم کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسن گونسک کی دادی کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایسن گونسک کی دادی کو کہتی ہے کہ مجھے آپ کا بیٹا بالکل پسند نہیں ہے، نہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ اسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ اور یہیں پہ ایپیسوڈ 1 ختم ہو جاتا ہے۔ ایسن کی زندگی میں پہلا درد، پہلا جذبات
اور پہلی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ سب ہمیں ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے ایسن کا سفر کیسے آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ریکیپ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ ایسن اور گونسک کے بیچ میں آگے کیا ہونے والا ہے۔